السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ لیکن پاکستان کو الحمدللہ ایک اور بڑی سفارتی کامیابی مل گئی ہے اور ملی ہے ایس سی او سربراہ اجلاس میں، کیونکہ ایس سی او سربراہ اجلاس کے اعلامیے میں پاکستانی موقف کی نہ صرف تصدیق کی گئی ہے بلکہ اس کے اوپر مہر بھی لگا دی گئی ہے، اور یہ بھارت کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے ایک بہت بڑے انٹرنیشنل فورم کے اوپر۔ ایس سی او سربراہ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں مشترکہ طور پر متفقہ طور پر پاکستان میں دہشت گردی کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے بلکہ یہ جو حملے ہوئے ہیں جعفر ایکسپریس اور خزدار میں، ان حملوں کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے بعد جاری کیے جانے والے اعلامیے میں پاکستان کے دہشت گردی کے حوالے سے موقف کی تائید کی گئی ہے، جبکہ یہ جو جس سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ پاکستان کا چونکہ دہشت گردی کے حوالے سے موقف واضح اور دو ٹوک رہا ہے، اب دنیا بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے۔ ایس سی او سربراہ اجلاس کے جاری شدہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایس سی او سربراہ اجلاس دہشت گردی کی تمام اقسام اور تمام اشکال کو قابل مذمت قرار دیتا ہے، اور ایس سی او کی طرف سے دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر قسم کو بھی جو ہے اس کی مذمت کرنا پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ ایس سی او اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے اعلامیے میں جعفر ایکسپریس اور خزدار میں بچوں کی بس پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت دہشت گردی کے تمام پہلوؤں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، عالمی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے تمام نسلی سیاسی گروہوں کے نمائندوں کی شمولیت سے وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس اور یہ اعلامیہ یقینی طور پر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہر ایک موقع کی طاق میں رہتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا ملبہ گرایا جائے، اور اس حوالے سے پہلگام واقعے کو لے کر یہ جو انڈیا کی طرف سے پاکستان پر جارحیت کی گئی تھی، انڈیا اس کو جواز بنا کر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا تھا۔ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں جو کہ انہوں نے ایس سی او سربراہ اجلاس میں کیا تھا، اس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ دنیا اب افسانوی بیانیوں پر یقین نہیں رکھتی۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعتاً دنیا افسانوی بیانیوں پر یقین نہیں رکھتی، اور دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا، کیونکہ پاکستان نے ببانگ دوحل اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس کے ثبوت شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دنیا نے یقینی طور پر اس بات کو وزن دیا کہ یار، ایک ملک جو کہ دہشت گردی کا شکار ہے، واضح طور پر شکار ہے، جہاں پر ہر روز کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ سامنے آتا ہے، اور وہ بیرونی مداخلت کے ثبوت شیئر کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورم پر بات کر رہا ہے، تو یقینی طور پر اس کے پاس کچھ ایسے شواہد تو ڈیفینیٹلی ہوں گے جو کسی دوسرے ملک کو مجرم قرار دیں، تو پھر بات پر وزن تو آئے گا اور پھر اس کی ساکھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب اگر آپ غور کریں تو انڈین پرائم منسٹر کو اس ایس سی او سربراہ اجلاس میں بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ دنیا انڈین بیانیے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے اپنی تقریر میں پہلگام کا ذکر ہی گول کر دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ جناب پہلگام واقعے کی مذمت بھی اس بیانیے کے اندر شامل کی جائے، یا انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہو کہ جناب پاکستان نے پہلگام کا واردات کرائی ہے اور اسی بنیاد پر ہم نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، دنیا پاکستان کی مذمت کرے۔ ایک جملہ نہیں بولا۔ تو پھر
فرق تو صاف ظاہر ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین سرکار کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ جناب یہ جو کام ہے اس نے اس طرح نہیں چلنا. بہتر یہ ہے کہ صورتحال اور ان کی حقیقتوں کا ادراک کیا جائے اور حقیقتوں کا ادراک کرتے ہوئے ہی آگے بڑھا جائے. پاکستان کے لیے یہ جو قبولیت آئی ہے الحمدللہ یہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان نے اس سارے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے جو کارڈز ہیں وہ نہایت اچھے انداز میں کھولے. دوسری امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے اسی فورم پر اور پاکستان اور چین کے درمیان، جہاں پر پاکستان اور چین کے درمیان مالیاتی شعبے میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق بھی ہوا ہے. اور پاکستان کے وزیر خزانہ اورنگ زیب نے جو چائنیز اتھارٹیز ہیں جن میں چائنا کے سیکیورٹیز بیجنگ میں ہونگتا سیکیورٹیز کے چیئرمین جنگ فنگ سے ملاقات کی ہے پاکستانی وزیر خزانہ جناب محمد اورنگ زیب نے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی کارکردگی ہے وہ مثبت رہی ہے اور حکومت کے مالیاتی ذرائع کو متنوع بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے گئے ہیں اور اصلاحاتی عمل حکومت جاری رکھنے کے لیے پرعزم بھی ہے. اور اس کے اندر اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ پاکستان نے چونکہ معاشی میدان میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو دنیا کو پاکستان کا اس حوالے سے ساتھ دینا چاہیے اور پاکستان کی مشکلات کے ازالے کے لیے بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اس حوالے سے جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی ہے معاشی میدان میں، تو آج عرب نیوز کا ایک آرٹیکل بھی شائع ہوا ہے جس کا آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس آرٹیکل کے دوران جو عرب نیوز ہے اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے 7 بلین کا جو لون لیا تھا، یہ جو جسے ہم معاشی بحالی کا پلان کہتے ہیں، اس کے تحت تو پاکستان نے اس میں بڑی ہی عمدہ پیش رفت کی ہے. عرب نیوز کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں مرکزی اور تجارتی بینکوں سے جو 2600 ارب جن کو اگر ڈالرز میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 9.2 بلین ڈالرز بنتے ہیں، اس قرض کو ریٹائر کیا ہے. یعنی قبل از وقت یہ قرض پاکستان نے ادا کیا ہے. 1 سال کی مدت کے اندر 2600 ارب کا قرضہ پاکستان نے ادا کیا ہے، جو کہ پاکستان کے بہترین مالیاتی نظم و ضبط کا ایک بہترین ثبوت ہے. اخبار نے لکھا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا قرضہ جو تھا وہ اب اس کی قرض کی کل قبل از وقت ریٹائرمنٹ 1633 ارب ہو گئی ہے. اس مالی سال کے آغاز پر پاکستان کی حکومت نے تاریخ میں جو پہلا ایڈوانس ڈیٹ ریٹائرمنٹ آپریشن تھا اس کا آغاز کیا تھا اور 1000 ارب روپے کا جو انٹرنل لون لیا تھا پاکستان نے وہ ادا کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے یہ جو باقی ماندہ قرض ہے 1633 ارب روپے کا اس کو بھی ریٹائر کیا ہے. اور محض مارچ 2025 میں پاکستان کا جو کل قرضہ تھا وہ 51,518 ارب روپے تھا، اور گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ 2029 کی میچورٹی سے قبل یہ جو 5.5 ٹریلین روپے کا قرضہ ہے اس میں 30% کمی آئے گی اور یہ کم ہو کر 3.8 ٹریلین روپے رہ جائے گا. تو یہ وہ ایڈوانسمنٹ ہے جو کہ پاکستان کا اکنامک سسٹم جنریٹ کر رہا ہے. اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اگر یہ دہشت گردی ختم ہو جائے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، جس کا اظہار ایس سی او کے اس پلیٹ فارم پہ کیا گیا ہے، تو پاکستان کی معیشت کس طرح پرفارم کرے اس کو جج کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. انویسٹرز کا اعتماد، ہمارے جو انٹرنل انویسٹرز ہیں، جو پاکستانی انویسٹرز ہیں، ان کا اعتماد جو ہے وہ بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد بھی بڑھے گا، وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ کتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کی گیم چینج ہوگی معیشت میں. تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رکاوٹیں، جس کا ادراک، جس کا اظہار ایس سی او نے اپنے اعلامیے میں کیا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دہشت گردی اس وقت پاکستان کی معیشت کے اور پاکستانی عوام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اس افریت کے خاتمے کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اور یہ جو سفارتی کامیابی ہے پاکستان کو جو ملی ہے آج، پاکستان کو اب یہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے ثبوتوں کا، وہ ثبوت انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کا اندازہ ہو کہ سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، کون جھوٹ پر مبنی بیانیے کی بنیاد پر دہشت گردی کا چورن بیچ رہا ہے، اور کون حقیقی معنوں میں دہشت گردی کا شکار ہو کر اپنی معیشت اور اپنی عوام اور اپنی ساکھ کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس مرحلے پر مزید جارحانہ سفارتکاری کرنی چاہیے، تاکہ وہ دنیا کے سامنے سرخرو ہو سکے، اپنی عوام کے سامنے سرخرو ہو سکے، اور دنیا کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی پاکستان میں امن اور سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے سے ہی مربوط ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت کیسے ٹیک آف کرتی ہے انشاءاللہ۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔